الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم معزز سامعین اکرام، بزرگ و دوستوں، مائیں اور بہنیں، جیسا کہ آپ لوگوں کی خدمت میں خطبے کے آخر میں قرآن مجید کی سورہ رعد کی ایک آیت پڑھی گئی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا سبب ہے۔ اور بخاری شریف کی جو حدیث پڑھی گئی، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں ان کی مثال، اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتے ہیں ان کی مثال مثل الحی والمیت، زندے اور مردے کی طرح ہے۔ اب یہ قرآن مجید کی سورہ رعد کی آیت بخاری شریف کی حدیث مبارکہ پڑھ کر ان باتوں کو سمجھنے سے پہلے چند باتوں پر ہمیں غور کرنا ہے کہ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، مسلمان گھر میں پیدا فرمایا۔ حدیث میں آیا ہے ہر بچہ اسلام کی فطرت میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ انہیں بالغ ہونے سے پہلے اس کے ماں باپ یا تو اسے مسلمان بنا دیتے ہیں، یا تو مشرک بنا دیتے ہیں، یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں، یا تو کافر بنا دیتے ہیں۔ بہرحال ان باتوں کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے یہاں پر جتنے حاضرین ہیں، جیسا کہ آج جمعہ کا دن ہے، جمعے کے دن جو ہے ہمارے خاص کر مسلمانوں میں ایک رواج ہے، ایک تو سنت بھی ہے کہ جمعے کے دن ہر مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی، ہر ایک مسلمان پاک صاف اپنے آپ کو کر کے جسم کی مکمل صفائی ستھرائی کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے اندر لاتے ہیں۔ کیوں لاتے ہیں؟ اس لیے کہ جمعہ کا دن جو ہے پورے ہفتے میں یہ عید کا دن کی طرح ہے، اور جمعہ کا دن ایک سردار ہے پورے دنوں کا، اور خاص کر اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ دوسرے دنوں کے مقابلے میں اپنے بندوں پر زیادہ متوجہ بھی ہوتے ہیں، اور درود شریف جو کثرت سے پڑھتے ہیں جمعے کے دن اس کی فضیلت اور زیادہ سونے پر سہاگا ہو جاتی ہے۔ بہرحال آج کی اس اصلاحی مجلس میں چند باتوں کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے۔ سب سے پہلی بات، حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہاں پر پاکی آدھا ایمان ہے تو پاک صاف جیسا ہم رہتے ہیں، اپنے بدن کو
मैल कुचैल से, बदबू से, मैले कपड़ों से साफ करके रहते हैं, पहनते हैं, बिस्तरों को भी पाक साफ करके रखते हैं, लेटते हैं, सोते हैं और अपने हर इस्तेमाल करने वाली चीज को पाक सुथराई के साथ रखते हैं। ऐसे ही हम सब की जरूरत की चीज ये है कि हम अपनी जिंदगी को, अपने दिल को और दिमाग को भी पाक साफ करना पड़ेगा। अगर हमारा बदन पाक साफ है लेकिन दिल साफ नहीं है तो अल्लाह के यहाँ पर कोई एतबार हमारा नहीं होगा। हमारा मुकम्मल 24 घंटा गुजर रहा है एसी में, खुशबू में, फूलों में, लेकिन गुनाह से पाक नहीं है तो समझो जहन्नम है उसका ठिकाना, जहन्नम है। और इसी तरीके से एक दूसरी हदीस में अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है। एक तरफ देखिए अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है, पाकी ईमान का हिस्सा है। और अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया शर्म ये भी अपनी जिंदगी का एक ईमान का हिस्सा है। ये दो बातों को सामने रखकर ये समझे, अगर हमारे अंदर हया है तो जैसा हमें दूसरों लोगों के सामने रहते हैं, हमारी गैर मौजूदगी में भी, यानी दूसरों की गैर मौजूदगी में भी हमें वैसे ही रहेंगे। अगर हमारे अंदर हया खत्म हो गई, अल्लाह माफ फरमाए, हमें दूसरों के सामने तो अच्छा रहते हैं, लेकिन हमें जब अकेले हो जाते हैं तो हमारी जिंदगी गंदगी से, गलाजतों से और गुनाहों में मुब्तला हो जाती है। एक हदीस में आया है, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता, जब तुम्हारे अंदर हया ना रही जो चाहे करो। कितनी वजाहत के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारका में फरमाते हैं, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता, जब तुम्हारे अंदर हया नहीं रही तो जो चाहे करो। इन बातों को सामने रखते हुए ये माहौल जो चल रहा है, आज के माहौल में भी अल्लाह ताला कुछ पाक साफ, नेक और अच्छे तरीके से जिंदगी बसर करने वाले लोगों को अल्लाह रखा है। और उसकी एक जिंदी मिसाल ये देखें, हमारे बुजुर्गों में से हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहू, हजरत का एक वाक़िया किताब में मिलता है। हजरत फरमाते हैं, मैं एक कंट्री को गया हुआ था, इंताकिया एक कंट्री का नाम है, यहाँ पर गया था मैं, समरकंद। तो अचानक ऐसा हुआ कि जुम्मे के बयान के बाद जो है कोई एक नौजवान लड़का आया और आकर कहने लगा, हजरत आप जो है एक रिक्वेस्ट आपसे मैं करता हूँ, आप मना ना करें। अब हजरत ने पूछा, बताओ क्या बात है। हजरत ने फरमाया, हजरत से उस नौजवान ने फरमाया, मेरी वालिदा, मेरी अम्मी जो है आपको हमारे घर को लाने के लिए मुझे हुक्म दिए हैं, आपके सामने दरखास्त रखना है, आप इस बात को मना ना करें। अब क्योंकि कोई आदमी किसी दीन के काम के लिए निकलता है, वक्त तंग होता है और जहां पर जो लोग बुलाए हैं वहां मेजबान बनकर फिर दूसरी जगह बहुत मुश्किल होती है जाने के लिए। तो जैसे दरखास्त मिली तो उस वक्त में उस मुल्क के मुफ्ती आजम, बहुत बड़े मुफ्ती भी मौजूद थे, उन्होंने फौरन कहा, हजरत जी आप इनके घर को जाएं, मैं भी आपके साथ चलूंगा, कोई हमारे लिए हरज नहीं। जैसे बात सामने आ गई तो हजरत जो है उनके घर को गए। जाते जाते रास्ते में इनकी वालिदा मेरे को अपने घर को क्यों बुला कर है, तो जाते जाते गाड़ी में ये कार गुजारी मिली। उन्होंने फरमाया, मेरे अम्मी जो है इस वक्त में बीमार है, 90 साल उनके हो चुके हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं और इनकी उम्र जब 20 साल की थी हमारे अम्मी की, उस वक्त में उस कंट्री में दुश्मनों का गलबा था, इस्लाम का नाम जो भी लेता उसे मार दिया जाता, कुरान जो पढ़ते उनको काट दिया जाता और जो नमाज पढ़ते उनको शूट करके खत्म कर दिया जाता। ऐसे कठिन माहौल में हमारे अम्मी, जब उनकी उम्र 20 साल थी, 20 साल,
انہوں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے ارادے میں نہیں بدلی. یعنی بعض مرتبہ ہوتا ہے نا, کوئی اچانک بندوق رکھ کر کوئی چوری کرنے کے لیے پوچھتا ہے تو انہیں پورا اسے دے دیتے ہیں. اور جیسا کہ آج کل حالت جو چل رہی ہے, یہ ہندوتوا کٹر RSS کے لوگ کسی مسلمان کو یا کسی اکیلے بچے کو, بوڑھے کو پکڑتے ہیں, مار پیٹ کر کے جے شری رام بولنے لگاتے ہیں. اب ایسے وقت میں آدمی جان کو بچانے کے لیے ان کے باتوں کے الفاظ کو ظاہر کرتا ہے. اگر ایمان مضبوط ہے تو انہیں ان باتوں میں نہیں آتا ہے, یہاں تک کہ اس کی جان چلے جاتی ہے. اس کی ایک مثال یہ بھی ہے, ہمارے ہندوستان میں 1-2 سال پہلے تبریز نامی ایک نوجوان شخص, جو پوری دنیا اس کے ویڈیو میں حدر گئی تھی کہ اس نوجوان کو ایسا مار مار کر ایک لائٹ کے کھمبے میں اسے دونوں ہاتھ پیروں کو باندھ کر مار مار کر جے شری رام بولنے کے لیے کرایا گیا, مارا گیا, پیٹا گیا. لیکن وہ نیا دلہا تھا, شادی ہوئی تھی, چند ہی ہفتے دن گزرے تھے کہ اسے مار مار کر شہید کر دیا گیا. لیکن انہیں اپنے باتوں میں اڑے رہا, اللہ اکیلا ہے, میں کسی کا نعرہ نہیں لگاؤں گا. تو ایسی وہ 20 سال کی عمر میں میری امی جو ہے, اس نوجوان نے کہا کہ ہمارے رشتہ دار بلا کر اسے سمجھائے کہ یہ ایمان کا خطرہ تو ہے ضرور, لیکن اپنے عزت کی بھی حفاظت کرنا ہے, اپنے بیوی بچوں کی بھی حفاظت کرنا ہے, اپنے جان کی بھی حفاظت کرنا ہے, اس لیے آپ خاموش رہ جاؤ. لیکن وہ نوجوان لڑکی 20 سال کی عمر میں جہاں جہاں پر جانے کا موقع ملتا, کیونکہ اگر اس وقت میں کوئی نوجوان لڑکی ملتی تھی اس کا منہ کالا کر کے اسے جلا دیا جاتا, اگر کوئی برقع پہن کر جاتے اسے برقع نکال کر جلا دیا جاتا. ایسے کھٹین حالتوں میں وہ نوجوان لڑکی جو ہے عورتوں میں بلا کر اپنے گھر میں ان کے گھروں کو جا کر سمجھا بجھا کر کئی مسلمانوں میں محنت کرتے ہوئے کئی غیر مسلم لڑکیوں پر محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو ایسا رنگ لائے کہ 100-200 نہیں, ہزاروں کے غیر مسلم لڑکیاں اس لڑکی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لی. تو یہ واقعہ حضرت جی نے جیسے ہی سنا, حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے, حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایک نیا جذبہ آیا کہ یہ 20 سال کی عمر میں ہزاروں لوگوں کے ایمان میں داخل ہونے کا ذریعہ اللہ اس لڑکی کو جب بنایا ہے, اب ان کی عمر 90 سال ہے, تو ان کے اور کتنے دین کی خدمتیں ہوں گے کہ ایسی بندی کے پاس جا کر ضرور ہم جو ہے دعا کی درخواست کرنا ہے. بہرحال حضرت گھر کو پہنچے تو پردے میں دیکھا گیا کہ وہ بوڑھی ماں, عورت, امت کی ماں جو ہے بستر پر لیٹی ہوئی ہے, اور پردے کے اندر سے حضرت جو ہے سلام کرے, جواب ملا تو اس اللہ کی بندی نے حضرت سے دعا کی درخواست کی. تو حضرت نے فرمایا میں آپ سے دعا لینے کے لیے آیا ہوں, آپ جیسی اللہ کی ولیہ, اللہ کی بہت بڑے مقام کو, مرتبے کو پانے والی اللہ کی بندی سے میں دعا لینے کے لیے آیا ہوں. کیونکہ آپ کی عمر جب 20 سال کی تھی, اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں آپ کے ہاتھ پر ہزاروں عورتوں کو اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنایا. تو اللہ آپ کی محنتوں کو, آپ کے دعاؤں کو, آپ کے فکر کرنے کو کتنا پسند فرماتے ہیں, کتنا اخلاص اللہ آپ کو دے کر ہوگی. تو جیسی حضرت نے ان سے دعا کی درخواست کی تو وہ اللہ کی بندی پردے کے اندر سے یہی دعا کی, اے اللہ ہم سب کا ایمان سلامتی کے ساتھ رکھنا ہے اور ایمان کی حالت میں خاتمہ نصیب ہونا ہے. ذرا سوچئے 90 سال ہو گئے ہیں, تو وہ بندی اتنا زیادہ دین کی خدمت کرنے کے بعد بھی یہ دعا دیتی ہے, اے اللہ آخری وقت میں بھی ہمارا ایمان سلامتی کے ساتھ باقی رہنا ہے. ان باتوں پر ذرا غور کریں. اگر کوئی آدمی 1 سال 2 سال 100 سال 1000 سال عبادت کرتا ہے, کوئی بندی کرتی ہے, شیطان اسے نمٹوں میں جو ہے بھٹکا دیتا ہے. ایک قصہ مشہور ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا, ایک اللہ والا تھا, جس نے 400 سال عبادت کیا ہے. کتنے؟
400 سال. اب ذرا سوچو وہ بندہ 400 سال عبادت کیا ہے. ہمیں اپنے زندگی کا جائزہ لیں گے, 5 وقت نماز کی پابندی ڈھنگ سے ہماری نہیں ہو رہی ہے. اگر 5 وقت نماز کی پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ تو سنتوں کو چھوڑ دے رہے ہیں, سنتیں پڑھ رہے ہیں تو نفل کو چھوڑ دے رہے ہیں, اگر پورے پڑھ رہے ہیں تو گناہوں سے دور نہیں ہو رہے ہیں. تو 400 سال عبادت کیا ایک بندہ بنی اسرائیل کا. اب ایسے وقت میں شیطان کو کھجلی ہوئی, کیونکہ جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, سب سے پہلے شیطان ان کو بہکانے میں اور گمراہ کرنے کی طاق میں لگا رہتا ہے. بنی اسرائیل کا یہ نوجوان 400 سال عبادت کیا, کرتے 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 بہت بڑے مقام کو اللہ کے یہاں پہنچ گیا. بنی اسرائیل جب تھی تو اس دور میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ منتخب کرتے تو ہمیشہ کے لیے اسی جگہ میں نماز پڑھنا پڑے گا. یہ ان کی شریعت کا مسئلہ تھا. اب یہ عابد اللہ والا جنگل میں ایک روم بنا لیا, وہاں عبادت میں لگا رہا. لگاتے لگاتے اچانک ایسا ہوا, یہ بات یاد رکھے, انسان کے مسلمان کے 2 دشمن ہیں, پکے 2 دشمن ہیں. ایک تو اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو مبین, یقیناً تمہارا دشمن شیطان ہے, کھلا دشمن. عدو مبین, مبین کا معنی آتا ہے کھلا کھلا, کھلا دشمن شیطان ہے. اور اس سے بڑا شیطان ہمارا نفس ہے. کیوں؟ شیطان کو بھی گمراہ کرنے والا نفس ہی تھا. اس کی مثال ایسے سمجھے, شیطان فرشتوں کا استاد تھا, فرشتوں کا استاد تھا. اور یہ زمین میں انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنات رہتے تھے, اور یہ پورے جنات اور فرشتوں کا ایک تو انہیں استاد تھا. یہ زمین میں ایک بالشت بھی جگہ باقی نہیں ہے جہاں پر شیطان سجدہ نہ کیا ہو اللہ کے سامنے. اتنا بڑا عبادت گزار تھا شیطان. شیطان گمراہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ جیسا کہ ہمارے جسم میں دل ہے, دل کے اندر نفس ہے, یہ نفس اسے گمراہ کر دیا. جو لوگ اپنے نفس کے باتوں میں آتے ہیں, اپنی دل کی منمانی کرتے ہیں, تو ضرور انہوں گمراہ بھی ہوتے ہیں, مصیبتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال شیطان اتنا بڑا عابد بننے کے بعد گمراہ ہونے کی وجہ ذریعہ یہی بنا کہ اسے نفس بہکا دیا. اس لیے ہمیشہ انسان کے ساتھ, مسلمان کے ساتھ شیطان اور نفس لگے رہتے ہیں. ان سے چھٹکارا پانا اور ان کے باتوں میں نہیں آنا اور ان کے حرکتوں میں نہیں پھنسنا ہے, ان کے جال میں ہمیں نہیں آنا ہے. تو اس کی محنتوں میں ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. تو ہمیں ایسے ذکر کے حلقے اور قرآن کی تلاوت, علماء حق سے ہمیں جڑے رہنا ہے. بہرحال شیطان اتنا بڑا عابد, گمراہ ہونے کا ذریعہ نفس تھا. اب یہاں پر نفس بھی محنت کیا کہ وہ عابد ایک روم بنا لیا, نماز پڑھتا رہا, نماز پڑھتا رہا. یہ تو شیطان دور ہے لیکن نفس اس کے ساتھ ہے. اب دل میں, نفس کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ خود کا جو لوتھڑا بنایا ہے ہمارے دل کو, دل کے اندر ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے جسے نفس کہتے ہیں. یہ پورے باڈی کی حرکتیں, یہ پورا نظام وہی کراتا ہے, اور خاص کر کے اللہ کی نافرمانی یہ نفس کراتا ہے. اور گناہوں میں لذت, نیکیوں میں لذت, اللہ کا ڈر, جنت کا شوق, نبی کی محبت, جہنم میں جا کر شیطان کے حوالے ہونے کے لیے, یہ پورے چیزوں میں کنٹرول شیطان نہیں بلکہ نفس کرتا ہے, اور گمراہ جو ہے شیطان کر دیتا ہے. اس لیے 2 دشمن ہر ایک مسلمان, مرد ہو, عورت ہو, لڑکا ہو, لڑکی ہو, بوڑھا ہو, بوڑھی ہو, بچہ ہو, بچی ہو, ان کے ساتھ شیطان نفس لیتے ہیں. ایسا ہوا کہ یہ عبادت گزار بندہ اپنے آپ اللہ کا بندہ, اللہ کا ولی بن گیا, جیسا کہ آج کل بھی یہی ہو رہا ہے. اگر مثال دیں کہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی. کسی کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا,
گھر کے اندر برکت نہیں ہے، فوراً یوٹیوب آن کرو، سرچ کرو کہ برکت کے لیے کیا کرنا ہے. ایسا سرچ کرتے ہیں، کرتے 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 شیطان بھی پریشان ہو جاتا ہے، یہ لوگ کتنے وظیفے پڑھتے ہیں. اچانک گھر کے اندر کیا تو بھی پریشانی آ گئی، خرچ کا مسئلہ آ گیا، یا بار بار کوئی بیمار ہوتے ہیں، چلو سرچ کرو فیس بک میں، یوٹیوب میں، ٹک ٹاک میں، اس کا حل کیا ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے اور یہ نفس یہاں پر ہمارے کو گمراہ کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ یوٹیوب کے اندر، فیس بک کے اندر، ٹک ٹاک کے اندر جو بھی وظیفے جو ملتے ہیں، لاکھوں میں ایک سہاگن جیسا کہتے ہیں، ویسا کوئی سچے حق پرست علماء اکرام اللہ والوں کے صحیح وظیفے ملیں گے، لیکن پورے کے پورے فیک ہی چیزیں رہیں گی. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ پڑھ لینے سے یہ فائدہ ہو گیا، اور حالانکہ انہوں صحیح عالم بھی نہیں تھے اور کوئی اللہ والے بھی نہیں تھے، ہمارے کو فائدہ ہو گیا. یہاں پر فائدہ کیوں ہوا؟ ان کی سوچ کی وجہ سے ہوا ہے، ان کی سوچ کی وجہ سے. جیسا کہ آپ ایک فکر لے کر جائیں، فلانے ڈاکٹر صاحب کے پاس پورے پیشنٹ ریڈی ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ایسا سوچ کر جاتے ہیں، انہوں چھوٹا سا انجیکشن بھی ڈالے تو ٹھیک جلدی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ انہیں یہ سوچ لے کر گئے تھے. اگر کسی ڈاکٹر کے پاس، سرجن کے پاس بھی نیگیٹو خیالات میں گئے تو بھی یہ نیگیٹو خیالات دوا پر بھی اثر کرتے ہیں. بہرحال تو یہاں پر نفس جو ہے، ایسا ہی آج کل لوگ پابندی کرتے ہیں لیکن اپنا تعلق کسی سے رکھتے نہیں. کوئی مسئلہ آتا ہے سرچ کر کے کرنے لگتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. اب ویسا ہی وہ آدمی 400 سال عبادت کرتا رہا تو اب نفس کو اندر ہے، نفس اسے بولنے لگا اتنی گرمی میں عبادت کرتا ہے، ایک کھڑکی تو کھول کو بنا لے، اندر کمرے میں فین بھی نہیں ہے، اے سی بھی نہیں ہے، بہت کڑے کی دھوپ ہے، تپش سے گرمی ہے، تو ذرا جہاں تو نماز پڑھ رہا ہے اپنے سامنے کھڑکی بنا لے تاکہ ہوا آتی رہے. یہ محنت کون کر رہا ہے؟ نفس کر رہا ہے. اب یہ اللہ کا بندہ وہاں پر اپنے سامنے ایک کھڑکی بنایا یا اپنے بازو میں بنایا، نماز پڑھنے لگا. پڑھتے پڑھتے اور کئی دنوں کے بعد، کئی مہینوں کے بعد پھر اس کا نفس بولنے لگا، کبھی کبھی نظر اٹھا کر دیکھ لے باہر اتنا بڑا اللہ والا کیوں بن گیا ہے. جیسا کہ آج کل ہوتا ہے نا، کوئی جھپا شریف ٹوپی داڑھی والا باہر جاتے جاتے سب کو دیکھ لیتا ہے، کوئی دیکھتے ہیں تو انہوں اپنی نظر نیچے کر لیتے ہیں، اور برقعے میں رہنے والے سب کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھے، جیسا حکم آنکھوں سے گندے چیزوں کو، نہ محرم کو نہ دیکھنے کا حکم جیسا مردوں کے لیے ہے، ایسے ہی مستورات کے لیے بھی یہی حکم ہے. نہیں ہمیں پردے میں ہمیں ڈھپ گئے، ہمیں پردے میں ڈھپ گئے بولے تو، لیکن ہمیں پردے کے اندر سے دوسروں کو جھانکنا جائز نہیں ہے. ایسا چلتا ہے، اگر کسی پردے میں بیٹھے پردہ ہٹا کر دیکھتے ہیں، یا نوز پیس تو ڈالے ہیں تو نوز پیس سے اندر دیکھتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھے، آنکھوں کی حفاظت مردوں کے لیے جتنا ضروری ہے، مستورات کے لیے بھی اتنا زیادہ ضروری ہے. بہرحال اب باہر کیا ہوا، یہاں نفس محنت کر رہا ہے، باہر شیطان کو پریشانی ہوئی تو شیطان کیا کیا، اپنا زبردست ایک لباس پہن کر، بہت بڑا خوبصورت چہرہ بنا کر، مصلی بچھا کر وہاں پر نماز پڑھنے لگا. نماز پڑھنے لگا تو تھوڑی دن کے بعد، تھوڑے دیر کے بعد جو ہے، اس کے نفس کے اندر سے اشارہ ہوا، ارے بھائی ذرا باہر دیکھ لے، باہر کھڑکی میں دھوپ میں کون تو بیٹھے ہیں یا کوئی نہیں بیٹھے ہیں. تو اچانک ایسا نفس کے اندر سے خیال آتے ہی یہ اللہ کا بندہ اچانک باہر جھانکنے لگا، پھر اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا، عبادت کرتا رہا. پھر تھوڑے دن کے بعد اس کا نفس بولنے لگا، تو انسانی تو ہے، ذرا کھڑکی کے باہر دیکھ، ایک بندہ جو ہے دھوپ میں جانماز بچھا کر نماز پڑھ لے کر ہے، اور تو کمرے کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھ لے کر ہے. تیرے اندر ذرا بھی ہمدردی نہیں ہے. وہ بندہ جو باہر دھوپ میں عبادت کر رہا ہے، تو اسے اپنے کمرے میں بلا لے، کتنا اچھا ہوتا، دونوں مل کر عبادت کرو. اب اس کے دل کے اندر جو نفس بولا تو اس کے اندر ارادہ ہوا، واقعی صحیح بات ہے، ایک میں عبادت کر رہا ہوں، وہ بھی عبادت کر رہا ہے،
کہ اسے بھی اپنے کمرے کے اندر لے لیں گے تاکہ ہمیں دونوں مل کر اللہ کی عبادت کریں گے. جیسا کہ آج کل کیا ہوتا ہے، اکیلا آدمی ایک تو ہے دنیا کے اندر، مستورات بھی ہیں، مرد حضرات بھی ہیں، تنہائی کے گناہوں میں مبتلا ہیں، تنہائی کے گناہوں میں. اب جیسا وہ بنی اسرائیل کا 400 سال عبادت کرنے والا بندہ اکیلا عبادت کرتا تھا، اسے گمراہ کرنے کے لیے شیطان نفس جیسا محنت کرے، اکیلا مت کرو، عبادت ڈبل مل کر کرو، دونوں ایک ہو کر کرو. ایسے ہی آج کے ماحول میں یہ موبائل فون اکیلے گناہ کئی کو کرتے ہیں. تمہیں اپنے ساتھ کسی کو ساتھ میں لے کر گناہ کرو، تو یہ موبائل فون کو لے کر گناہ کرتے ہیں آج کل. اب اس کے ساتھ آج کل یہ بھی چل رہا ہے، موبائل کے ساتھ گناہ کرتے ہوئے اکیلے لوگ جو ہے آپس میں بیٹھ کر ویڈیو کال میں گناہ کرتے ہیں. بعض لوگ بیٹھ کر 2-2 3-3 یا پورا گروپ مل کر لوگوں کا، نوجوانوں کا، لڑکیوں کا ایک موبائل سامنے رکھ کر گناہ کرتے ہیں. تو یہ پورے طریقے دشمنان اسلام اس لیے ایجاد کر کے ہیں تاکہ مسلمان کا ایمان ختم ہو جائے. یہ بات یاد رکھیے، بہت امپورٹنٹ بات ہے. کانا دجال کا ظہور کب ہوگا؟ کانا دجال جو آئے گا کیسا آئے گا؟ دنیا میں گناہ کرتے کرتے اتنا اللہ کو ناراض جب کر دیتے ہیں، جیسا کہ اب ہمیں ناراض کر چکے ہیں، اس لیے ظالم حکمران مسلط ہیں. حدیث میں آیا ہے اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال جیسے ہوں گے تمہارے حکمران ویسے ہوں گے. اب اس کے ساتھ ساتھ کانا دجال کے آنے سے پہلے مسلمانوں میں کوئی ایسا مرد، کوئی ایسی عورت، کوئی ایسا نوجوان لڑکا لڑکی باقی نہیں رہنا ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر جس کی دعا قبول ہوگی، اب کوئی ظالم بادشاہ بیٹھے گا، کوئی کانا دجال آئے گا، یہ لوگ اس کے حق میں بدعا کریں گے تاکہ ان کی بدعا قبول نہیں ہونا ہے. اس لیے جال بچھائی گئی ہے کہ جیسا کہ آج کل گلی گلی میں چیٹی کے کام چلتے ہیں، چیٹی ڈالتے ہیں، مستورات کے گروپ چلتے ہیں. یہ تمام حالتیں اس لیے کرے ہیں کہ ہر مسلمان کے گھر کے اندر سود کا ایک لقمہ نہیں تو بھی ایک دانہ بھی داخل کر دیں گے تاکہ مسلمانوں کی عبادتیں قبول نہ ہوں. مسلمانوں کی عبادتیں جیسے قبول نہیں ہوں گی، ویسے ہی زیادہ دنیا میں فتنے عروج پر رہیں گے، گناہ زیادہ ہوتے رہیں گے. بہرحال جیسا اس اللہ کے بندے کے دل کے اندر نفس بولا کہ باہر جا کر وہ تیرے دوست کو اندر بلا لے، انہیں دھوپ میں عبادت کر رہا ہے. وہ بنی اسرائیل کا 400 سال عبادت کرنے والا اللہ کا بندہ کھڑکی کھول کر ان کو فوراً بلایا، ارے بھائی آپ اندر آ جاؤ، دھوپ میں کیوں عبادت کر رہے ہو؟ میں بھی اندر بیٹھ کر عبادت کر رہا ہوں، آپ بھی اندر آ جاؤ. جیسے اس نے کہا تو شیطان سمجھ گیا، ہاں میرے سے پہلے اس کا نفس محنت کیا ہے، چلو میں بھی کامیاب ہو گیا. جب وہ شیطان اپنے کمرے میں آیا، بہت دن تک دونوں عبادت کرتے رہے، نماز میں بیٹھے رہے، تو پھر نفس یہ بولنے لگا، ارے بھائی کتنی عبادت کرو گے؟ ذرا اپنے دوست کو پوچھ لو کہ خیر خیریت تو ہے، کیا نام ہے، کہاں سے ہے اور کس سے تعلق ہے، کہ تمام کارگزاری آپ حالت پوچھ لو. جیسا کہ آج کل کوئی نیا آدمی ملتا ہے کہ تعارف ہوتا ہے، میرا فلانا نام ہے اور میں وہاں کا رہنے والا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. مستورات میں بھی ہوتا ہے، مرد حضرات میں بھی ہوتا ہے. تو بہرحال نفس جیسے بولنے لگا تو وہ اللہ کا بندہ اس بندے سے پوچھنے لگا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ جیسے اس نے پوچھا، اس نے کہا میرا نام جبرائیل ہے. کیا کہا؟ میرا نام جبرائیل ہے. اب یہ بندہ عبادت کرتے کرتے اللہ والا بن گیا ہے، لیکن علم نہیں ہے اور کسی سے تعلق نہیں ہے. آدمی کو کیسا پہچاننا، کون غلط ہے کون صحیح ہے، اس کی نالج نہیں ہے. صرف عبادت کرتا گیا، بھٹک گیا. اب جیسے اس نے سنا جبرائیل، اب ذرا سوچو آپ لوگ رات کو سوئے ہوئے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، خواب کے اندر جو ہے اچانک نوجوان کے ہاتھ میں آئی فون ہے، اچانک کوئی 40 لاکھ کی کار ہے، اچانک کوئی خوبصورت لڑکی سے نکاح ہو رہا ہے، تو انہیں کیسا اس کے خواب میں خوش ہوتا رہے گا، صبح میں بھی ویسے خواب دیکھتا رہے گا. تو اگر کسی کے ہاتھ میں ہیرا مل گیا تو کتنا خوش ہوتا ہے.
تو ایسے ہی جب اس نے سنا میرے ساتھ جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل فرشتہ میرے ساتھ عبادت کرنے کے لیے آ گیا ہے، اب جیسے خوش ہو گیا تو فوراً پھر آپس میں بات چیت ہوئی، چلو عبادت کریں گے۔ ذرے دن کے بعد پھر اس نے کہا میں جا رہا ہوں، پھر وہ آؤں گا۔ اب اس نے پوچھا پھر کہاں جا رہے ہو؟ نہیں مجھے اللہ کا کچھ آرڈر ہے، وہ مجھے نمٹا کر آنا ہے، میں جانے والا ہوں۔ اب اس نے کہا جبرائیل علیہ السلام سے کہا، جب انہیں جانتا ہے مانتا ہے جبرائیل علیہ السلام ہے، تو جب تمہیں جاؤ گے اللہ کے پاس میرے بارے میں کچھ پوچھ لے کر آؤ۔ اچھی بات ہے، چلے گیا۔ اب تھوڑے دن کے بعد آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ میں جبرائیل ہوں۔ فوراً دروازہ کھولے آئے، فرمایا اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ اب اس نے شیطان نے کہا کیونکہ پہلے زمانے میں شیطان جو ہے انسانی شکل میں بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اختیار دے کر ہیں شیاطین کو اور جنات کو کہ وہ جس کی چاہے شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ میرا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو بہت پسند کرتے ہیں، تمہاری عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیے ہیں۔ اب جیسے یہ جملہ اس نے کہا تو یہ شخص بہت خوش ہو گیا، بہت خوش ہو گیا۔ خوش ہونے کے بعد اس نے پوچھا اچھا اللہ تعالیٰ میرے کو کچھ دے کر بھیجے ہیں کیا؟ اب اس نے کہا ہاں، تمہیں عبادت کرتے کرتے اتنے بڑے مقام کو پہنچ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی شراب دے کر بھیجے ہیں بول کر بولا۔ اب جیسے اس نے سنا لاؤ جنت کی تو شراب ہے، دنیا کی تو حرام ہے، جنت کی شرابیں لاؤ، لے کر بوتل جیسی چڑھایا، اسے نشہ چڑھ گیا۔ اب اس نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ جنت کی شراب پینے کے بعد براق ایک جانور کو بھی دے کر بھیجے ہیں، اس کے ساتھ بٹھا کر آپ کو آسمانوں میں لانے کے لیے۔ اب اسے نشے کی حالت میں باہر آیا تو گدھا تھا وہاں پر۔ اب اسے نشے میں جیسا کہ لوگ جو ہے جب پیتے ہیں انہوں چاند پر رہتے ہیں، پینے والا چاند پر رہتا ہے، وہ کیسے؟ اس کے چلنے کو دیکھو، اس کے بیٹھنے کو دیکھو، اس کے بات چیت کو دیکھو، چاند پر جیسا کوئی آدمی اترتا ہے ویسے ہی اس کی حالت ہوتی ہے۔ اب اس نے کہا کہ یہ براق ہے، اب اسے گدھے پر بٹھایا اور اس کی دم کو پکڑا دیا اور یہ فرمایا کہ یہ براق ہے اور آپ کو جنت کو میں لے کر جاؤں گا۔ یہ گلی گھمایا، فرمایا ایک آسمان پہلا ختم ہو گیا، دوسری گلی گھمایا دوسرا آسمان، تیسری گلی گھمایا تیسرا آسمان، چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں، 7 آسمان 7 گلیوں کو گھمانے کے بعد فرمایا 7 آسمان ختم ہو چکے ہیں، اب سدرۃ المنتہا پر جانا ہے۔ یہ کہہ کر جیسا کہ محلوں میں کسی جگہ پورے محلے والے کچرا لا کے ڈالتے ہیں، جیسا کہ پرگی روڈ میں جو کچرے کا ایک میدان ہے پوری غلاظت میں لا کر ڈالتے ہیں، ایسا بہت بڑا دھوڑ تھا، وہاں پر کوڑا کٹ ڈالتے تھے۔ تو اس گدھے کے ساتھ اس آدمی کو، عابد کو، اس شیطان نے ڈھکیل کر کہا چلے جائے سدرۃ المنتہا۔ اب جیسے وہ اللہ کا بندہ صبح میں اٹھا، نعوذ باللہ 400 سال عبادت جو کیا تھا جہنم اس کی مقدر بن گئی۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اپنے اعتبار سے عبادتوں کو منتخب کریں گے، نفس اور شیطان ایسا جلو سے گمراہ کریں گے کہ انہیں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اگر ایسی مجالس کے ساتھ ہمیں جڑ کر اپنے آپ کو بچائیں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی، ہماری عبادتیں، ہمارا رہن سہن انشاءاللہ امانت کے ساتھ اللہ کے یہاں قبول بھی ہوگا، مقبول بھی ہوگا۔ ہاں یہ بات یاد رکھے، اللہ والے فرماتے ہیں تمام دین کے کاموں کی قبولیت کے لیے خانقاہ میں جڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ کام تو کر چکے ہیں، نمازیں پڑھ لیے ہیں، عبادتیں کر چکے ہیں، دین کا کام کر چکے ہیں، یہ قبول ہوا نہیں ہوا کون جانتا ہے؟ اس لیے قبولیت ہمیں کرانا ہو، ذکر کے حلقوں میں اللہ والوں سے، علماء حق سے ہمارا رابطہ کر کے اللہ کو ہمیں کیسا منانا ہے، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، یہ تمام ہمارے کو اس کا علم علماء حق سے ہی ملے گا۔ تو آج کے دور میں، آج کل کے گھر میں مستورات یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا کام کر لیے اللہ تعالیٰ مجھے اس لیے پیدا کیا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ گھر کا کام جتنا ہو سکتا ہے کرنے کے بعد اپنے اندر شریعت کو بھی ہمیں اپنانا ہے، قرآن حدیث کی باتوں کو سننا بھی ہے، عمل میں لانا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری صبح و شام دن رات
اللہ کی نظر میں گزرتے ہیں تو اسے امانت کے طور پر گزارنا ہے۔ ہاں، مرد حضرات کے لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں، جو دنیا کے اندر جو انسان ہے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ جو انسان کہلاتا ہے، جس کے اندر انسانیت ہے، وہ سب سے پہلے اپنے گھر میں اگر کوئی عورت جسے اللہ ماں بنا کر پیدا کر کے رکھا ہے، اس کا احترام کیجئے۔ اگر کسی عورت کو اللہ تعالیٰ بیوی بنا کر اپنے گھر میں رکھا ہے، اس کی عزت کیجئے۔ اگر کسی عورت کو اللہ تعالیٰ بیٹی بنا کر پیدا کر کے رکھا ہے، اس کے اوپر اللہ سے فخر کیجئے، اپنے آپ پر فخر کیجئے۔ اگر کسی عورت کو اللہ تعالیٰ بہن بنا کر گھر میں رکھا ہے، اس پر شفقت کیجئے۔ اگر ایسا ہم نہیں کریں گے تو گھر کا ماحول کنٹرول میں نہیں آئے گا، پھر ویسے جھگڑے بھی چلتے رہیں گے اور آپس میں نفرتیں چلتے رہیں گے۔ اس لیے آج کی اس اصلاحی مجلس میں یہی ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کہ ہمیں جو زندگی گزار رہے ہیں کہ یہ اللہ کو ماننے والے جدا جدا ہو رہے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں کو پوجا کرنے والے لوگ ایک ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کل ہمارے مسلمان لڑکیوں کو غیر مسلم نوجوان گمراہ کر کے لے کر جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ نے اپنے بچوں کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھے۔ کنٹرول میں رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ بچپن میں پہلے دودھ پلانے والے باوضو دودھ پلاتے تھے، اور کھانا کھلانے والے سلانے والے مائیں بہنیں اپنے بچوں کو قرآن کی آیتیں، قرآن کی سورتیں، نعت درود پڑھ کر سلایا کرتے تھے۔ لیکن آج کیا چل رہا ہے؟ بچوں کو موبائل فون دے کر اس میں کوئی میوزک، کوئی گانا، کوئی کارٹون کے ویڈیو ڈال کے دیتے ہیں۔ یہی بچے بڑے ہوتے ہوتے وہی چیز کو اپنے اندر لا لیتے ہیں، اور یہ اثر، جیسا کہ بعض احباب یہ غلط فہمی رہتے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ خوشی کی باتیں کرتے ہوئے کھانا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر کھانا کھاتے کھاتے ٹینشن میں کھائیں گے، یا کسی کی موت کا ذکر کرتے کھائیں گے، یا ایکسیڈنٹ کا یا بیماری کا کوئی بھی غم کا زبان پر جملہ لاتے ہوئے کھائیں گے، دانے دانے پر یہ باتوں کا اثر بھی ہوگا، اور یہ دانہ جسم میں جا کر اس کی زندگی بھر غم کی زندگی بنتی جائے گی۔ یہ اثر ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے کھانے کے وقت میں خوشی خوشی کے باتوں کو کرتے ہوئے، خوش دلی کے ساتھ ٹینشنوں کو بازو رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کھانے کے وقت میں بات نہیں کرنا۔ کھانے کے وقت میں بات نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیکار دنیا کی باتیں نہیں کرنا ہے اور غم کی باتیں نہیں کرنا ہے، لیکن آپس میں دل بہلانے کی باتیں کر سکتے ہیں۔ یہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ بات کھانے کے وقت میں بات نہیں کرنا۔ اب وہی لوگوں کے جا کر گھروں میں بچوں کو دیکھو، اپنے بچوں کو موبائل دے کر کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ کھانا کھاتے وقت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، خوشی کے دل بہلانے کے باتوں کو کرتے ہوئے کھانا ہے۔ اگر اتنا نہیں ہو سکا تو خوش دلی کے ساتھ تو کھانا ہے۔ ٹینشنوں کو بھر لے کر کھائیں گے، اس غذا سے ہمارے جسم میں خون کتنا بنے گا، گوشت کتنا بنے گا، ہڈیاں کتنی بنیں گی، یہ تمام کے تمام جو ہے غم کی حالت میں ہی جسم میں بن کر رہ جائیں گے۔ اب ذرا سوچو، ان باتوں پر اتنا اثر ہوتا ہے تو چھوٹے بچے 2.5 سال تک، 2.5 سال تک ان کا دل دماغ ریکارڈنگ ہوتا ہے۔ اس وقت میں جو ریکارڈ ہو جاتا ہے، بڑے ہونے کے بعد یہ چیزیں ابھر کر آتے ہیں، تو یہی اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہی اولاد جو ہے خواہشات کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ یہ فکر کریں، اپنے بچوں کو باوضو ہو کر ہمیں دودھ پلانے والے بنیں گے، اور اپنے بچوں کو قرآن کی آیتیں اور نعت وغیرہ، درود وغیرہ، ذکر وغیرہ کرتے کرتے کھلانا ہے۔ اگر بچپن میں ہمیں، آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، چھوٹے بچے کوئی جھنجھنے کی آواز آتی ہو، یا کوئی میوزک کی آواز آتی ہو، یا اذان ہوتی ہو، یا کوئی قرآن پڑھتے ہو، خاموش ہو جاتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا وہ ریکارڈنگ ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمیں اپنے بچوں کے دل و دماغ میں قرآن کو، ذکر کو، استغفار کو، درود کو ڈالیں گے، یہی بچے بڑے ہو کر ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہی بچے اپنے ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بلکہ آنکھوں کا انگارہ بن جائیں گے۔ اب پھر چلو کسی عامل کے پاس، کسی بابا کے پاس کہ میرے بچے میری بات بولے تو نہیں سنتے ہیں،
کہاں سے سنیں گے؟ آپ خود اپنے بچوں کو بچپن میں دل و دماغ میں یہ زہر چھوڑ دیا ہے، وہ کسی تعویذ سے ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال کریں۔ اگر ایسا ہو گیا ہے تو اللہ سے سچی توبہ کریں۔ خاص کر ایسے ذکر کے حلقوں میں ہماری پوری اولاد کو، نوجوانوں کو، لڑکے اور لڑکیوں کو، تمام کو لے کر ہمیں آئندہ شرکت کرنے والے بننا ہے، کیونکہ جو آدمی کسی اوروں سے نہیں بدل سکتا ہے، اللہ کے ذکر میں اگر بیٹھیں گے اللہ ضرور اس کے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں، اللہ ضرور ہدایت کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ ارادہ کریں کہ آج کل کے ماحول میں یہ سخت ترین ضرورت کی چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ ذکر کرتے ہی تو ہمیشہ ذکر کر لے کر رہو، ایسی بات نہیں ہے۔ قدم قدم پر ہمیں سنتوں پر توجہ کریں، سنتوں کو اپنانے والے بنے، یہی چیز ہمارے زندگی کو خوشحال بنا سکتی ہے۔ بہرحال آج کل کے ماحول میں جتنے ہمارے مسلمان لڑکیوں کو جو غیر لوگ جو بھگا کے جا رہے ہیں، تو ماں باپ ان کی نگرانی نہیں کر رہے ہیں اور ان کو موبائل فون دے کر اپنے فرینڈز کے شادیوں میں بھیجتے ہیں، فنکشنوں میں بھیجتے ہیں، رشتہ داروں میں بھیجتے ہیں، پڑوسیوں میں بھیجتے ہیں۔ یہ بغیر نگرانی کے بھیجنے کی وجہ نہیں ہے، بلکہ بچپن میں ان بچوں کو ہمیں صحیح تربیت نہیں کیے تھے۔ ہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، اپنی اولاد کی تربیت ان کے بالغ ہونے سے پہلے کر دیں۔ بالغ ہو جانے کے بعد تربیت نہیں ہو سکتی ہے ماں باپ سے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہاں بچے اپنے شعور میں آنے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے کوئی بھی ان کے اوپر ہاتھ اٹھانا ہو، ہاتھ اٹھا کر پٹائی کے ساتھ تربیت کر سکتے ہیں۔ بالغ ہو جانے کے بعد اگر ہاتھ اٹھا دیں گے ان کے دلوں میں وہ مار بیٹھ جائے گا، کبھی بھی جو ہے آپ کے خلاف وہ اولاد ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جتنی باتیں آئے ہیں ان باتوں پر توجہ کر کے ہمیں اپنے گھروں کو خوشحال بنانا ہے اور پرسکون بنانا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حدیث کی باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہاں پر جتنے بھی جڑے ہیں یہ ارادہ کر لیں انشاءاللہ جب کبھی بھی ذکر کی مجلس کسی صحیح عالم دین کی ہو، جہاں بھی ہو ہمیں دل لگا کر جڑیں گے اور ہماری اپنی زندگی کو انشاءاللہ بدلیں گے۔ 11 مرتبہ استغفار، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ ذکر اور دعا ہو جائے گی۔ آنکھوں کو بند کر لیں، اللہ کی یاد میں بیٹھے، توجہ کے ساتھ ایک سوئی کے ساتھ متوجہ ہو جائے۔ زندگی بھر کے غفلتوں سے، گناہوں سے سچی سچی دل سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرماتے ہیں۔ مرد حضرات درمیانی آواز میں ذکر کریں، مستورات جو ہے اپنی آواز اپنے کانوں تک بھی نہیں آنا ہے، اتنا آہستہ ذکر کر لینا ہے۔ جیسا جیسا ذکر شروع ہوگا ذکر کے ساتھ شامل ہو جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
لا الہ الا اللہ میں لا سے میں اپنے دل سے غیر اللہ کو نکال رہا ہوں، الا اللہ سے میں اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھا رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللهم طهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله، الله 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 الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ الله جل جلاله وعم نواله وتعالى شأنه، الله 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 Allah 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 Allah
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ. درود شریف استغفار 11 بار. الحمد کا سورہ ایک مرتبہ پڑھیں سورہ فاتحہ. آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھیں. قل هو اللہ کا سورہ 3 مرتبہ پڑھیں سورہ اخلاص. دعا سے پہلے سچے دل سے توبے کے کلمات پڑھائے جائیں گے. توبے کی نیت سے پڑھ لے, اور اگر کوئی بیعت کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں بیعت کی نیت سے بھی پڑھ لیں. توبہ بھی ہو جائے گی, بیعت بھی ہو جائے گی. اگر کوئی صرف توبے کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں توبے کی نیت سے پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اقرارہ باللسان وتصدیق بالقلب. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین. درود شریف پڑھ لیجیے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ تمام زندگی بھر کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے. اے اللہ ہر قسم کے اے اللہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہر وقت آزمائشوں سے بچاتے ہوئے عافیت کا معاملہ فرما لیجئے. اے اللہ رحم کا, کرم کا, عفو کا, عافیت کا, درگزر کا, مغفرت کا, عزت کا معاملہ فرما لیجئے. اے اللہ اس وقت میں پوری دنیا میں اے اللہ سب سے زیادہ مسلمان پریشان ہیں. اے اللہ سب سے زیادہ مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. اے اللہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے. اے اللہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے کئی ہزاروں کے لاکھوں کے مسلمانوں کو ناحق اے اللہ قید کر دیا گیا ہے. جیل کے سلاخوں کو پیچھے ڈال دیا گیا ہے. اے اللہ رہائی کے شکل صورت مہیا فرما دیجیے. اے اللہ آج جمعہ کا دن ہے. ہم جیسا پاک صاف اپنے بدن کو, کپڑوں کو صاف ستھرے پہن کر اے اللہ تیری عبادت کرتے ہوئے, قرآن درود استغفار پڑھتے ہوئے اس اصلاحی مجلس میں آ گئے ہیں. اے اللہ جیسا ہمیں اپنے بدن کو, اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنا پسند کرتے ہیں, اے اللہ ہمارے دل و دماغوں کو بھی ایسے ہی پاک صاف کرنا اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اس کا اے اللہ احساس پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ویسے ہم سب کو بنا دیجئے. اے اللہ
تو پاکی کو پسند فرماتا ہے کیونکہ تو پاک ہے۔ اے اللہ ہم سب کو پاک کر دیجئے۔ اے اللہ کوئی ایک بندہ بھی اگر ہمارے بدن میں بدبو رہے گی، دور بھاگتا ہے، ہمارے سے نفرت کرتا ہے، بات چیت بھی نہیں کرتا ہے، ملنا بھی پسند نہیں کرتا ہے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں جتنے گناہ کیے ہیں، اگر گناہوں میں بدبو ہوتی اے اللہ پورے لوگ ہمارے سے دور ہوتے۔ اے اللہ ہم جھوٹ بولتے بولتے تھک گئے ہیں، آنکھوں سے گندے چیزیں دیکھتے دیکھتے تھک چکے ہیں، اللہ کانوں سے گندے گانے میوزک سنتے سنتے تھک چکے ہیں، اللہ زبانوں سے غیبتیں چغلیاں گالیاں دیتے دیتے تھک چکے ہیں، اے اللہ آنکھوں سے بد نظری کرتے کرتے تھک چکے ہیں، اے اللہ بدگمانی بد نگاہی کرتے کرتے تھک چکے ہیں، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اگر ان گناہوں میں بدبو ہوتی، جیسا کہ جسم میں اگر کوئی بیماری آتی ہے اس میں بدبو آ جانے سے، اے اللہ کرونا وائرس کے وقت میں لوگ سینکڑوں نے اے اللہ ان لوگوں کو میاں بیوی خود جدا ہو کر کسی کے گھر میں کوئی بیمار کرونا وائرس کا پایا جاتا، اے اللہ اس کی لاش بھی ختم ہو جاتی، اسے دیکھنے تک نہیں جاتے تھے، اے اللہ اتنا نفرت لوگ خود کرتے ہیں، اتنا ڈر اپنے دل میں آ گیا تھا، اے اللہ ایسے ہی ہمارے کو گناہوں کا ڈر، تیرا ڈر، گناہوں سے نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے۔ اے اللہ اگر ہمارے جسم میں جتنے ہمارے اے اللہ ہاتھوں سے پیروں سے اے اللہ جو جو ہمارے گناہ ہو چکے ہیں اگر اس میں بدبو آ جاتی، اے اللہ ہم گھر میں بھی رہنے کے قابل نہیں ہوتے، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ یہاں پر جتنے آئے ہیں خود نہیں آئے ہیں، لایا گیا ہے، لانے والی ذات تیری ہے، اے اللہ یہاں اٹھے نہیں اٹھائے گئے ہیں، اے اللہ تمام کے دامنوں کو برکتوں سے بھر دیجئے، اے اللہ رحمتوں سے بھر دیجئے، اے اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے بھرپور حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ دلی نیک تمناؤں کو جتنے بھی سن رہے ہیں اے اللہ دیکھ رہے ہیں اے اللہ حاضر ہیں، سب کی نیک ارادوں کو پوری فرما دیجئے۔ ایسی دین کی مجالس ذکر کے اصلاحی مجلسوں کے چلانے میں جو جو لوگ جان مال وقت کی قربانی دے رہے ہیں اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ قبول کر لے گا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اگر قبول نہ ہوگا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، اے پیارے اللہ معاف فرماتے ہوئے قبول فرما لیجئے، تمام لغزشوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ نہ جانے بیٹھنے والوں میں دلوں میں کون کون سے نیک مرادوں کو لے کر بیٹھے ہوں گے، اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ پورے دونوں جہاں میں نیک ارادوں کو تکمیل تک بعافیت کرا دیجئے۔ اے اللہ جو جو اپنے مسائل میں، پریشانیوں میں، قرضوں میں، پراپرٹی میں جو بھی اٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ کوئی ناحق ان کو اٹکا کر رکھا ہو یا قبضہ کر لیا ہو یا جادو وغیرہ کرا کر پریشان کرتے ہو، اے اللہ رشوت دے کر اے اللہ ان کے کاموں کو رکاتے ہو، اے اللہ تمام سے بچانے والی ذات تیری اکیلی ہے، اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، اے اللہ بچا لیجئے، حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی سن رہے ہیں آئے ہیں، اے اللہ یہ لوگ اور ہم سب آپس میں کلمے کی، قرآن حدیث کے علم کی برکت سے آپس میں ملاقات ہو کر ہے اللہ جڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ایسے ہی ہمارا تعلق اے اللہ جیسا تو دنیا میں قائم کیا ہے اے اللہ جنت میں بھی ایسے ہی تعلق قائم کر دیجئے۔ اے اللہ ہم قابل نہیں ہیں، ہم سب کو بھی جنت میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دیجئے، اے اللہ ویسے اعمال کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ سب کے گھر کے پریشانیوں کو، کاروبار کے اے اللہ پریشانیوں کو، قرضوں کو، بیماریوں کو، جو بھی مسئلے ہیں تمام کو دور کر دیجئے۔ اے اللہ نقصان دہ چیزوں سے، حالتوں سے، مصیبتوں سے، زمینی آسمانی انسانوں کے اے اللہ شیاطین کے، جنات کے، بلاؤں کے، عاصب کے، انسانی شکل کے شیطانوں سے، جادوگروں سے اے اللہ سب کی بھی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ختم پر نصرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ چھوٹی پھوٹی دعا کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں اے اللہ وسیلے سے بے حد قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کے صدقے میں بے حد قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا اپنے بے بسی کا مانگا ہے اللہ تو اپنے شان عطا فرما دیجئے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم هذا الدعاء وعلیک الاجابہ وهذا الجود وعلیک التقلان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔
آج جمعہ کا دن ہے، جتنا ہو سکے مغرب سے پہلے کثرت سے درود شریف کا ورد کریں، اور ہر اتوار کو ہمارے ہندوپور حسن آباد ہمارے گھر میں خانقاہی مجلس چلتی ہے، ذکر کی اصلاحی بیان کے ساتھ دعا بھی ہوتی ہے، تو جتنے یہاں پر مرد حضرات اور مستورات ہیں وہاں پر مرد حضرات کو ضرور شرکت کرائیں، اور مستورات جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کر آن لائن سے مجلس چلتی ہے، ہر اتوار کی مجلس میں بھی شرکت کر لیں، اور خاص کر کے اپنے گھر میں رہنے والے تمام افراد کو جو بھی باتیں سنے ہیں یہ شیئر کریں، اور جو بیان ہمیں جہاں جہاں کر رہے ہیں مجالس، یہ اس کا ویڈیو پکڑ کے اپلوڈ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تمام کئی مستورات کی طرف سے درخواست آئی ہے کہ دور دور شہروں میں رہنے والے تو آ نہیں سکتے ہیں، تو وہ ہمارے بیانات کو یوٹیوب میں سن لیتے ہیں، اس کے خاطر اس کا ویڈیو بھی بناتے ہیں تاکہ آسانی ہو۔ تو اس لیے مستورات جو ہے اپنے اپنے گھروں میں اتوار کے دن اگر فری رہتے ہیں، وقت نکال کر مغرب سے عشاء تک آن لائن میں شرکت کر لیں، اور اپنے گھر کے تمام مرد حضرات کو مجلس میں شرکت ہونے کے لیے روانہ کر دیں۔ سبحان اللہ بحمدہ۔